ہمیشہ اس دور میں اچھے لوگ کم رہے ہیں، برے لوگ زیادہ رہے ہیں۔ اس دور میں کیا، ہر دور میں جنتیوں کی تعداد بہت کم رہے گی اور جہنمی بہت زیادہ رہے گی۔ سرکار کی حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوگا۔ اب 73 لوگوں کو کھڑا کر دیں، ظاہر سی بات ہے 72 لوگ میجورٹی میں ہوں گے اور ایک آدمی تنہا ہوگا۔ تو ہر دور میں نمازی کم رہتے ہیں، بے نمازی زیادہ رہتے ہیں۔ سچوں کی تعداد دنیا میں کم ہے اور جھوٹوں کی تعداد، بولیے، جھوٹوں کی تعداد زیادہ ہے۔ حضور کی سنتوں پہ عمل کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں اور سنت سے بغاوت کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جب سے جیسے دنیا قیامت کے قریب جائے گی تو برائیاں اور شباب پہ آ جائیں گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب دیکھنا کہ ننگے بدن، ننگے پاؤں رہنے والے اور بکری کے چرانے والے یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کریں، اترائیں، تو سمجھ جانا کہ قیامت بہت قریب آ گئی۔ بخاری شریف کی ایک سب سے بڑی حدیث ہے، وہ حدیث جبریل۔ اس حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جو مکان بنا لیا، گاڑی خرید لیا، بہت ترقی ہو گئی۔ اپنے حساب سے ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت، کیا اللہ نے نوازا ہے صاحب، کیا زبردست بلڈنگ، کیا زبردست گاڑی، کیا زبردست زمینداری۔ اور حضور نے کیا کہا؟ آقا فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھنا کہ ننگے پاؤں رہنے والے، جس کے پاس چپل نہیں تھی، ننگے بدن رہنے والے جن کے پاس کپڑے نہیں تھے، بکری کے چرانے والے، حضور کہتے ہیں کہ جب دیکھنا کہ ایسے لوگ اونچی عمارتوں پہ فخر کرنے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، حضور کی نگاہ میں وہ کیا ہے؟ دنیا کے زوال کی نشانی ہے۔ وہ اب دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے۔ پتہ چلا کہ جھوپڑی میں رہنا عیب کی بات نہیں ہے، اور محل میں رہنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اگر جھوپڑی میں حق ہے اور جھوپڑی میں سجدہ اور تلاوت ہے، جھوپڑی میں اللہ کا ڈر، حضور کی محبت ہے، یہ جھوپڑی خربوں کے بے دین محل سے کروڑوں گنا بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے مکان کو دیکھ کر آپ تعریف نہیں کریں، باپ اللہ نے بہت نوازا ہے، نہیں نہیں، یہ پتہ لگائیں کہ کس طرح کی کمائی سے گھر بنا ہے، اس گھر میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں۔ اگر حرام کی کمائی سے مکان بنا ہے، جھوٹ بول کر کمایا، دھوکہ دے کے کمایا، رشوت دے کے لے کے کمایا، سود کھا کے کمایا، تو اس مکان کو اگر آپ للچائی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کا دل مر جائے گا، آپ کا دل اندھا ہو جائے گا۔ اس کو کبھی بھی اس مکان کو رشک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس مکان میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں۔ اگر اس مکان میں رہنے والے بے نمازی ہیں، رہنے والے شرابی ہیں، رہنے والے بدکار ہیں، تو اگر آپ نے اس مکان کے رہنے والے کی تعریف کی تو آپ کا دل اندھا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ان لوگوں سے محبت کی تو آپ کا چمن جل کر راکھ ہو جائے گا، کیونکہ جو ظالموں کے ساتھ 10 قدم چلتا ہے وہ بھی ظالم ٹھہرتا ہے، جو ظالموں سے مسکرا کے ملتا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو ظالموں کے لیے دسترخوان بچھاتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ حضور نے کہا تھا لا تصاحب الا مومنا، دوستی مت کرنا مگر مومن سے۔ لا یأکل طعامک الا التقی، کھانا مت کھلانا مگر نیک لوگوں کو، یعنی دسترخوان نیک لوگوں کے لیے بچھانا، تاکہ تیرا کھانا کھا کے اس کے بدن میں طاقت ہو تو وہ سجدہ کرے تو تیرا بھی حصہ اس سجدے میں ہو جائے۔ سبحان اللہ، کہ چونکہ تیرا کھا کر کے اس نے سجدہ کیا، تیرا کھا کے اس نے نیکی کی۔ اور اگر تم نے کسی جھوٹ بولنے والے داروغہ کو کھانا کھلایا پیٹ بھر کے، تو وہ جا کے تھانے میں 100 بار جھوٹ بولے گا، وہ تو کھانا تیرا کھایا اور جا کے وہ جھوٹ بولے گا تو
تو گویا اس جھوٹ میں تو بھی شریک سمجھا جائے گا کہ تم نے کھانا کھلا کے اس کو طاقت عطا کی. تو حضور نے کیا کہا؟ دوستی مت کرنا مگر مومن سے، کھانا مت کھلانا مگر نیک لوگوں کو. اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سب کو اپنے اپنے عمل کا اندازہ ہے. سب سے بڑا مفتی ہے یہ دل. کیوں دارالافتاء میں سوال بھیجتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھ لے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کیسا کر رہا ہوں. یہ دل، یہ ضمیر یہاں سب سے بڑا مفتی ہے. یہ آدمی کو بتا دیتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. برائی کرنے کے بعد یہاں ایک کھٹک سی پیدا ہوتی، اور اچھا کام کرنے کے بعد یہاں خوشی محسوس ہوتی. اگر یہ بات ہے تب تو وہ مومن ہے. اور اگر برائی کرنے کے بعد خوشی ہو اور نیکی کرنے کے بعد اداسی ہو تو سمجھ لیں کہ وہ کام سے گیا ہو. دل ہی زندہ نہیں ہے اس کا، دل اس کا مر چکا. جو برائی کرنے کے بعد شرمندہ نہ ہو وہ کیا مومن ہے؟ اور جس کو نیکی کرنے کے بعد خوشی حاصل نہ ہو وہ کیا مومن ہے؟ نیکی کرنے کے بعد خوشی ہو کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اچھے کام کی توفیق عطا کر دی. فہیم نے جو کچھ آج کام کیا ہے وہ پورے گاؤں، پورے علاقے، پورے ہندوستان کے نوجوانوں کے لیے ایک ماڈل ہے. سبحان اللہ. سارے لوگ تو سنیما دیکھ ہی رہے ہیں. سنیما دیکھنا کمال نہیں ہے. اس فتنے کے زمانے میں سنیما سے بچنا کمال ہے. سارے لوگ تو شراب پی ہی رہے ہیں، تو شراب پینا کمال نہیں ہے، شراب سے بچنا کمال ہے. سارے لوگ تو شادی بیاہ میں نچوا ہی رہے ہیں رنڈیوں کو، تو رنڈیوں کو نچوانا کمال نہیں ہے، اس ناچ سے اپنے اور سماج کو بچانا کمال کی بات ہے. سب تو ناچ ہی رہا ہے یار، سب تو کود ہی رہا ہے. کم سے کم کوئی تو ہو ایسا جو اس فتنوں فساد کے وقت میں اپنے آپ کو ناچ سے بچائے اور سماج کو ایک میسج دے کہ شادی وہ نہیں جس شادی میں مصطفیٰ کی مخالفت کی جائے. شادی وہ ہے جس شادی میں مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کیا جائے. واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوب. وہ شادی ہے. اس دبلے پتلے نوجوان نے شادی کی محفل میں جلسہ کروا کے ایک درجن علماء کو بولا کر کے ایک مثال قائم کر دی ہے. ایک مثال قائم کر دی ہے. 100 انووا سے بارات جانا اور ایک 1 لاکھ روپے لا کے ہجڑوں اور طوائفوں کو نچوانا، ڈی جے بینڈ بجوانا، یہ تو چمار، ہریجن، دلت، گرے ہوئے لوگ سب کر ہی رہے ہیں. مصطفیٰ کا غلام ہو دنیا کو بتا دے کہ ہم ناچنے نہیں آئے ہیں، ہم تو جنت جانے آئے ہیں. اے ہے واہ. تو آدمی وہی ہے جو جنت جانے والا کام کرے. آدمی وہ ہے جو مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرنے والا کام کرے. انہوں نے اس غلاظت اور گندگی کی کیچڑ میں انہوں نے کمل کھلانے کا کام کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی اس شادی میں برکتیں عطا فرمائے اور دوسرے تمام نوجوانوں کو ان کے نقش قدم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شادی وہی بابرکت ہے جس میں شریعت پر عمل ہو. واہ. اور حضور نے کہا ہے کہ شادی وہ بابرکت ہے جو کم خرچ والی شادی ہو، سبحان اللہ. جو شادی آسان ہو، تاکہ زنا مشکل ہو اور شادی آسان ہو. سبحان اللہ. شادی وہی ہے جس شادی میں تماشا نہ ہو، جس شادی میں شریعت پر عمل ہو. آپ کو میں بتا دوں کہ نکاح میں اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور نکاح کا خطبہ سنتے ہیں، آپ اگر غور سے سنتے ہیں، آپ کے علاقے میں کیا ہوتا ہے مجھ کو معلوم نہیں ہے، البتہ اکثر جگہوں پہ نکاح کی محفل میں کھانے پینے میں تو ہزاروں رہتے ہیں، گھومنے میں ہزاروں رہتے ہیں، لیکن جہاں نکاح کی محفل ہوتی ہے 10-20 لوگ ہی رہتے ہیں. قاضی صاحب گنر گنر کر کے کچھ کہہ دیا، وہ بولا قبول کر لیا، بس نکاح ہو گیا. اور ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ فوکس نکاح کی محفل پہ دیا جاتا ہے. کھانے میں لوگ آئے کھائے گئے، گھومنے میں آئے لوگ تماشا دیکھا گئے، لیکن نکاح کی محفل میں لگ بھگ جتنے لوگ شادی میں شریک ہوتے ہیں 90% لوگ اس نکاح کی محفل میں بیٹھتے ہیں. واہ سبحان اللہ. آج کل الحمدللہ میں نے ایک شروعات کی ہے اپنے علاقے میں، جہاں بھی مجھ کو بلایا جاتا ہے اس نکاح کی محفل میں، وہاں لڑکی سے اجازت لینے کے بعد جب عربی کا خطبہ میں پڑھتا ہوں تو عربی کا خطبہ پڑھنے کے بعد 10-20 آدھا گھنٹہ اردو میں تقریر کرتا ہوں.
اردو میں جو کچھ اس میں کہا گیا خطبہ نکاح میں، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اب اگر آپ نے کبھی، چونکہ آپ سنتے ہی نہیں ہوں گے، خطبہ بھی آج کل بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ پڑھ لیتے ہیں، نکاح کی محفل میں اسی طرح کا مجمع رہنا چاہیے اور مائک پر خطبہ نکاح پڑھنا چاہیے، اور عالم کو اس کی تشریح 2-4-10 منٹ جیسا ٹائم رہے اسی حساب سے کرنا چاہیے۔ تو میں نے دیکھا اپنے علاقے میں بھی اور جہاں بھی، تو خطبہ نکاح میں 3 آیت کی تلاوت ہوتی ہے، جس میں سے ایک آیت کی تلاوت میں نے ابھی کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور دوسری آیت کی تلاوت ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تیسری آیت کی تلاوت ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ 3 آیتیں، اور یہ خطبہ حضور سے ثابت ہے کہ سرکار نکاح کے خطبے میں ایسا پڑھتے تھے۔ تو چھوٹا سا خطبہ ہوتا ہے، اس میں 3 آیت وہ پڑھی جاتی ہے جس میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ دوسری آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہیں مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کا کلام۔ اور تیسری آیت کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہو، لاگ لپیٹ والی پیچیدگی والی بات مت کرو کہ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، اندر کچھ ہے، باہر کچھ ہے۔ مومن ہو سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ یہ تینوں آیتوں کی تلاوت خوشی کے موقع پر، نکاح چونکہ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پر اس آیت کے پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے چونکہ توجہ ہی نہیں دیا، اس لیے آپ نے عالموں سے نہیں پوچھا۔ جیسے ہر جمعہ کی نماز میں آپ مسجد جاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اکثر جمعہ کے خطبے میں اخیر میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سنے ہیں آپ لوگوں نے؟ سنتے ہیں؟ جی ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے، آج سے 40 سال پہلے، تو جیسے ہی امام صاحب یہ آیت پڑھتے تھے ہم لوگ کھڑے ہونے کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اب خطبہ ختم ہونے والا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل کا مطلب خطبہ ختم ہونے والا ہے۔ پھر بعد میں جب علماء کرام پیدا ہوئے گاؤں میں، اور انہوں نے سمجھایا کہ نہیں کہ تکبیر جب ہونے لگے اور حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح جب مکبر پہنچیں، تب اس کے بعد آپ لوگ کھڑے ہوں، پھر دھیرے دھیرے وہ ماحول بن گیا۔ ورنہ پہلے یہی تھا، 40 سال پہلے میرے اپنے گاؤں میں، اور اکثر ہر جگہوں پہ ایسا ہی تھا کہ جہاں امام صاحب ان اللہ یامر بالعدل شروع کیا، ایک کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَحَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ، جہاں کہا کہ بس سارے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے اسی ایک آیت کو عرب میں عجم میں کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیا بات ہے! جب قرآن شریف میں 6666 آیتیں ہیں، مفتی صاحب کی بلا، مفتی صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے! ہمارے مفتی صاحب افریقہ میں رہتے تھے نا، آپ ہی رہتے تھے نا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو یہ افریقہ میں رہے، افریقہ میں بھی جمعہ کا جب خطبہ ہوتا ہوگا تو وہاں بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہوگی، اور پوری دنیا میں ہوتی ہے، عرب میں جب حرمین طیبین میں۔ ہاں 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 جی ہاں ہاں، ارے ماشاءاللہ سبحان اللہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ وہاں افریقہ میں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حضور کی حدیث سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جو ہر خطبہ جمعہ میں جس کی تلاوت ہوتی ہے، آپ نے چونکہ غور سے نہیں سنا، اس لیے اگر غور سے سنتے تو آپ امام صاحب سے کہتے کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، تو ہر جمعہ کے دن بدل کر کے پڑھیے نا آپ، اسی کو ہر جگہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ آپ کی توجہ چونکہ رہی نہیں اس پر، آپ سوچے کہ ایک رسم ہے، امام صاحب اس رسم کو ادا کر رہے ہیں، جیسے ہم لوگ بچپن میں سوچتے تھے کہ اب خطبہ ختم ہونے والا ہے، اسی طرح لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ ایک رسم ہے، ادا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ آیت چونکہ بہت جامع آیت ہے، اس قدر جامع آیت ہے کہ ایک مفسر کہتے ہیں کہ قرآن کریم جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، لوگوں کو راہ راست دکھلانا،
لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا، بندوں کو خدا سے ملانا، یعنی قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اب جس مقصد نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہی تو مقصد ہے قرآن کے نازل ہونے کا، تاکہ بندوں کو بتا دیا جائے کہ تو بے لگام نہیں ہے، تیرا رب ہے، اور بندوں کو بتا دیے جائیں کہ تو جو کچھ اس دنیا میں کرتا ہے یہ ایک پانی کا بلبلا ہے، اصل تو آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ دنیا کا 100 سال تم زندہ رہتا ہے وہ 1 منٹ ہے، اور جہاں جائے گا مرنے کے بعد کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہاں کا ایک دن دنیاوی گنتی کے حساب سے 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ سمد، یہ بتاؤ کہ دنیا اس آخرت کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے۔ حدیث میں آیا ہے اذا دخل احدکم باصبعیہ ھذا، تم میں سے کوئی اس انگلی کو سمندر میں داخل کرے، فی الیم، سمندر میں داخل کرے، فلینظر بما ترجع، پھر وہ دیکھے کہ کتنا پانی لے کے انگلی آ رہی ہے۔ اللہ سمد، غور سے سنیے گا، بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ایسے پڑھے سبحان لکھے اللہ۔ لوگ بہت کم مل رہے ہیں، سادات لوگوں کی بستی میں آپ لوگ رہتے ہیں، اس لیے دوسری جگہوں پہ صرف نعت خانوں کو لوگ پیسہ دیتے ہیں، تقریر کرنے والوں کو نہیں دیتے ہیں۔ یہ سیدوں کا اثر ہے کہ سادات لوگ کی بستی میں کہ نعت خانوں کو دینا ہے تو پھر جو قرآن حدیث سنائے اس کو بھی نظر نہ دیا کرو۔ چھوڑیں بھائی، اس کو کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ نہیں ٹھیک ہے، چھوڑ دیجیے نا، 2 2 2.5 3 گھنٹے بولتے ہیں اس کو پکڑ کر کے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اس میں ہوتا کیا کہ ایسے منہ کریں گے تو آواز ختم ہو جائے گی، یہ مسئلہ ہے۔ اور اب اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے منہ کریں گے مائک ایسے ہاتھ میں، ادھر منہ کریں گے ادھر مائک ہاتھ میں، تو اس میں کیا کہ وہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے، ادھر منہ کی آواز ختم، ادھر منہ کی آواز ختم، تو اس لیے ذرا اچھا ایسے ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوگی کیونکہ پریکٹس ہو گئی ہے، 2.5 3 گھنٹے ہاتھ میں لے کر کے بول دیتے ہیں، اس لیے آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ بس آج صرف 1 گھنٹہ تقریر ہوگی، چونکہ 1:10 ہو گئے ہیں، اور 2 بجے مجھ کو نہیں 12 کچھ منٹ ہو چکے ہیں، اور مجھ کو 1 بجے ہر حال میں یہاں سے روانہ ہو جانا ہے، چونکہ 2 بجے کی میری ٹرین ہے۔ 12:16 ہو گئے، اور ہمارے پاس سمجھ لیں کہ 45 منٹ کا ٹائم ہے، تو 45 منٹ بولنا ہمارے لیے کوئی خاص بات نہیں ہے، اور جوش نہیں بلکہ اچھا سے لوگ سن رہے ہیں، سنتے رہے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت،